السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا تو سوچا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کو بڑی نصیحت حاصل ہوگی۔ دیکھو، ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ ہماری جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں نا، یہ والدین کی رضا پر اور والدین کی ناراضگی پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تو مانگیں، اس کے ساتھ ساتھ والدین کی دعائیں لیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش اس بات کی کریں کہ سامنے والا، خاص طور پر والدین، آپ کو دعائیں دیں۔ آپ کوئی ایک کام ایسا کریں جس سے والدین خوش ہو جائیں اور وہ دل سے آپ کو دعائیں دیں، تو یہ جو دل سے ان کی دعائیں نکلیں گی نا آپ کے لیے، اور یہ کب نکلیں گی؟ جب آپ والدین کو خوش رکھو گے، ان کے ہر چیز کا خیال رکھو گے، ان کا بڑھاپے میں سہارا بنو گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نظر میں رکھتے ہوئے ان کی پوری کر دو گے، تو وہ جو ان کو خوشی ہوگی اپنی اولاد سے، وہ جو خوشی ملے گی، اور پھر ان کے اندر سے آپ کے لیے جو دعائیں نکلیں گی، یہ دعائیں اتنی پاورفل ہیں میرے نوجوانوں، یاد رکھو۔ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں آپ حیران رہ جاؤ گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، بچہ بچہ جانتا ہے بخاری شریف۔ قرآن شریف کے بعد جس کتاب کا مقام ہے نا، اصح الکتابی بعد کتاب اللہ، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے، قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا مقام ہے وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تھی نا، وہ روشنی نہیں تھی آنکھوں میں، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں، وہ اللہ سے رو رو کر روزانہ دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ میرے بچے کو قبول فرما لے، میرے بچے کی روشنی واپس کر دے۔ اور یہ دعائیں وہ مانگا کرتی تھیں کہ میرے بچے کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ ظاہر سی بات ہے، جب روشنی کی دعا مانگ رہی ہیں اللہ سے تو اور بھی بہت کچھ مانگا ہوگا۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ سو رہی تھیں تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کر کہا کہ تم جو دعا مانگتی ہو اپنے بچے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی ہے، اور آج کے بعد اب بچہ تمہارا، آنکھیں اس کی ٹھیک ہو جائیں گی، وہ دیکھے گا۔ اس کی اللہ نے روشنی واپس کر دی۔ صبح جب اٹھی تو دیکھا کہ بچے کی آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہو گئی، اب وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ علم حاصل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم بنے، کتنے بڑے محدث بنے کہ انہوں نے بخاری شریف جیسی کتاب کو لکھا اور تمام حدیثوں کو جمع کر کے اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی بخاری شریف کا آج کیا مقام ہے، اور قیامت تک بخاری شریف کا مقام رہے گا۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ والدہ کی دعاؤں کی بدولت۔ اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ والدین کی دعائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایسے ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پیغمبر نے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے بولا تھا نا کہ وہ قریشی، وہ قصائی۔ تو اس کے پیچھے پیچھے گئے، پتہ کیا کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہوا ہے۔ جا کے دیکھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ قصائی اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کر رہا تھا۔ تو والدین کی خدمت کر کے دعائیں لینا یہ ایسا زبردست عمل ہے، آپ یقین مانو کہ اس سے پاورفل دنیا کا کوئی عمل نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو ہے نا، وہ جم میں جا کے یوں کر رہے ہوتے ہیں، ورزش ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن 5 منٹ اپنے والدین کے پاؤں داب کر ایسے نہیں کر سکتے۔ ہاتھوں کی بھی ایکسرسائز ہوگی، آپ کے مسلز کھلیں گے، اور خدمت والدین کی الگ ہوگی، دعائیں الگ ملیں گی، ثواب الگ ملے گا، اللہ الگ خوش ہوگا۔ جموں میں تو گھنٹوں ڈپسیں بھی ماری جا رہی ہیں، ورزش بھی ہو رہی ہے، بڑی مشینیں اٹھائی جا رہی ہیں، بھاری بھرکم چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، پسینے میں شرابور، 1 گھنٹے کے سب ورک آؤٹ چل رہا ہے، جم چل رہی ہے صاحب۔ بھائی میں روزانہ 1 گھنٹے جم کرتا ہوں، لیکن والدین کی آدھے گھنٹے خدمت کرنے میں ہماری جان نکلتی ہے، ہمیں موت آتی ہے۔ آج ہم جو دعائیں مانگتے ہیں نا، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ والدین کی دعاؤں پر
ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا مدار ہوتا ہے۔ اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور والدین راضی ہوں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، والدین سے دعاؤں کی کہو مت، ان کو ایسا خوش کرو کہ وہ دعائیں تمہیں دیں، اور وہ جو اندر سے دعائیں نکلیں گی۔ اسی طرح سے میں کہتا ہوں، علماء سے لوگ بولتے ہیں نا بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے یہ جائز ہے، بول سکتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم علماء سے، بزرگوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں، ایسے ان کے ساتھ معاملہ کریں کہ ان کے دل سے خود ہمارے لیے دعائیں نکلیں۔ اور ایک بار بھی اگر دل سے دعا نکل گئی نا، بس دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اسی لیے آج سے یہ ارادہ کرو کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لوگے۔ دعائیں نہیں نکال رہے تو سوچو یار ان کی زبان سے کیسے میرے لیے دعا نکلے گی، اور دعا نکلوانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے پھر آپ کو جو چاہیں وہ جتن کرنا پڑے، کچھ میٹھا لا کے کھلانا پڑے، فروٹس لا کے بوڑھے والدین کے لیے کھلانا پڑے، ہے نا، ان کی خدمت کرنا پڑے، ان کے پاس بیٹھنا پڑے، ان کی تھوڑی کڑوی باتیں سننی پڑے، لیکن ان کے دل سے دعا نکلوانا پڑے گی آپ کو۔ سمجھ رہے ہو؟ جیسے اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اگر کوئی کام کرانا ہوتا ہے نا، تو بڑے منتری سنتری کی ہم چاپلوسی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں گے، سر کریں گے، اور چاپلوسی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن والدین کی چاپلوسی ہم کیوں نہیں کر پاتے، جو کہ ویلڈ چاپلوسی ہے؟ یہ جو دنیا والوں کی ہم چاپلوسی کرتے ہیں یہ انویلڈ ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یہ دوگلا پن ہے۔ لیکن والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، بہت کڑوی کسیلی بات کہہ رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، برداشت کر کے کرو چاپلوسی، کیونکہ آپ کو ان کی دعائیں لینی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔